جیسے یہ ٹاپک میرے ذہن میں آیا, ایک بندہ جا کے پوچھ رہا ہے کہ مجھے 2 چیزیں بتائیں جو کہ اللہ نے کریٹ نہیں کی, 2 چیزیں بتائیں جو کہ اللہ نے کریٹ نہیں کی. مسلمانوں سے پوچھتا جا رہا ہے, کوئی مسلمان نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, سب کچھ اللہ نے بنایا, سب کچھ اللہ نے بنایا, سب کچھ اللہ نے بنایا, سب کچھ اللہ نے بنایا. فائنلی ایک مفتی صاحب ٹائپ بندے آتے ہیں اور اس سے وہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کلام اللہ, اللہ کا کلام. وہ کہتا ہے ویری ویل ڈن سر, یو گاٹ اٹ رائٹ. ناؤ اللہ کا کلام, دا ورڈ آف اللہ جسے لکھا ہوا ہے, اور وہ تورا ہے, وہ زبور ہے, وہ انجیل ہے, وہ کلام اللہ ہے جو کہ انکریٹڈ ہے, جو کہ کریٹ بھی نہیں ہوا. اور اگر انسانوں نے, یعنی کہ جوئش ریبائز اور اسکالرز, ہیومنز ہیں, ہیومنز, وہ ایک ایسی چیز کو کرپٹ کر رہے ہیں جو کہ انکریٹڈ چیز ہے, دین انسان ہیز مور پاور اوور اللہ. انسان جو ہے وہ اللہ سے بھی بڑا. اب بولیے, مجھے بتائیے, اب آپ لوگوں کو ٹرسٹ انٹرسٹنگ اس چیز سے سارے کو آپ کو سمجھ لگی ہوگی. وائی آئی وینٹ ٹو دا ٹرسٹ ورسز بفور ہینڈ. کیا کہتے ہیں آپ دونوں لیڈیز اس بارے میں, کیا کہنا چاہیں گے؟ مائنڈ بلوئنگ. میں نے تو سوچا میں اس کلپ کو تھوڑا سا کاٹ کے میں اپنے ٹک ٹاک پہ تھوپوں گی. ویری ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آئی ہوپ اٹس بالکل اوکے بالکل. آدم. نو, آپ میری کوئی بھی کلپ کاٹ کے تھوپ سکتی ہیں ٹک ٹاک وغیرہ زبردست. پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو جب مچ. آپ ایکچولی جب دونوں ڈسکشن کر رہے تھے نا, انڈیا جی آپ کو جو بول رہی تھی نا اس ٹرسٹ کے معاملے میں کہ آپ نے کسی پر اتنا ٹرسٹ کیا, اور میں ایکچولی اس ٹائم بھی بولنا چاہ رہی تھی کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یہاں پر ہیومن جو ابیلٹیز ہے ہم ابھی بھی, لیکن ہم لوگ یہاں پر آیت کی بات کرنے والے. سو ان دا اینڈ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. تو ایڈم سر نے وہ ثابت کیا, یہاں پہ بتا دیا ہمیں. یس, اینڈ ہی ہیز اے ویری گڈ پوائنٹ. میں یہاں پر ابھی ادھر حیران ہو کے میرا چہرہ ایسے بن گیا میں جب سن رہی ہوں, اینڈ آئی ایم لائک او ایم جی. مطلب میں سکتے میں بیٹھی ہوئی ہوں ادھر. اسی لیے میں نے سوچا جیسے جیسے یہ بولتا گیا آدم, تو میں نے کہا مائی گاش مین, آئی ہیو ٹو کٹ دس کلپ اینڈ پٹ اٹ آن ٹک ٹاک رائٹ ایز سون ایز پاسبل. کیونکہ یہ واقعی میں مطلب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک بک آف گائیڈنس ہے, اور یہ میں نے ٹرسٹ کیا ہے یہ اسکرپچر جو مطلب ریبائز پہ اور اسکالرس پہ. تو یہ پھر کرپٹ کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ ایک دم سے پھر ایک کتاب, اللہ خود اپنی ہی کتاب کو کرپٹ کیسے کہہ رہا ہے؟ اور ٹرسٹ جو ہے واقعی میں کیسے ٹوٹ رہا ہے یہاں پہ؟ کیا اللہ کو فیوچر کا پتہ نہیں ہے؟ اس پہ میں ایک کامنٹ آپ کو, اس کا میں ایک جواب دوں گی, اس کو ابھی آپ کو میں جواب دوں گی, بڑے مزے کا ہے, اور یہ آدم آپ کو معلوم بھی ہوگا. میں آپ کو اسی کا جواب بھی دے دیتی ہوں. جی جی پلیز. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ میں کہ غیب کا کسی کو پتا نہیں. کسی کو نہیں پتا کہ پیٹ میں کیا ہے, کل سیلری کیا ملے گی, کل کا موسم کیا ہے, کون کہاں پہ مرے گا, یہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے. یہ آپ نے ضرور پڑھا ہے. جی بالکل بالکل, قرآن جس کی پہ میں آیت ہے, کامنٹ, اور آئی تھنک یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 بنے گی. زبردست. تو میں نے پھر بہت سے مسلمانوں کو بولا ہے, میں نے کہا ایک بات بتاؤ. میں نے کہا میری ایک چچی ہے, she knew she had 6 months and she died, she knew where she gonna die, کیونکہ وہ ادھری تھی جہاں پہ میں رہ رہی ہوں, and she died in her house, so she knew where she gonna die. ایک چیز وہ میں پتا ہوتا ہے آپ کو, اگر کوئی پریگننٹ عورت ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی یا ٹوینز یا ٹرلنگز یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بتا دیتا ہے. وہ ویدر فار ڈیٹ آف ڈیلیوری وہ بھی بتا دیتی ہے. یس. اور کیا کہتے ہیں جو ویدر فور کاسٹ ہوتا ہے, بس گوگل کرو واٹ از دا ویدر ٹمارو ان فلانا فلانا کنٹری, یو نو ایوری تھنگ. آپ کو یہ بھی پتا ہے وین یو ڈو جاب اپروکسیمیٹلی آپ کو سیلری کتنا ملے گا, ٹھیک ہے. یو نو ایوری تھنگ دیٹ اللہ از سیئنگ ان دا قرآن کہ بھائی میرے سوائے کسی کو پتا نہیں ہے. تو اللہ از بیسکلی not above the people are above Allah according to this. اب آپ مجھے بتائیں آدم, یہاں پر آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ اچھا, یہ جو پہلے والا ہے نا, پہلا سینٹینس نالج آف دی آور, یہ قیامت کے بارے میں. نالج آف دی آور جب بھی آپ دیکھیں گے یہ قیامت ہے. تو نو بڈی ہیو دا نالج آف دی آور. بھائی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی وہ تو ابھی تک, یعنی کہ اس کا تو وہ نہیں ہے نا, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو اس کو تو میں ویسے ہی سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. ہاں, باقی چیزوں کی اور بات کرتے ہیں کہ سینڈ ڈاؤن دا رین. میرا مطلب ہے ناؤ ڈیز, جیسا کہ آپ نے بولا بالکل صحیح ہے, humans have a very accurate prediction of the hour of the rain. بلکہ اب تو یہاں تک ہو گیا ہوا ہے سیٹلائٹ کی وجہ سے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی دوپہر کو 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک بارش ہوگی,
اور تقریباً 0.4 ملی میٹر بارش ہوئے گی. یعنی کہ یہاں تک کیلکولیٹ ہو جاتا ہے اب کہ کتنے ملی میٹر, کتنے اور انچ ہوا کا دباؤ بھی بارش گرنی اتنا ہے. رہے گا, ہوا کا دباؤ ہاں اتنا رہے گا, تو یعنی موئسچرائز اب بھی اتنا ہی رہے گا. اب تو لیول پریڈکشن کا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ آپ کو یہاں تک پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ کتنے ملی میٹر تک بارش ہونی ہے, اور وہ اماؤنٹ آف رین کین بی آلسو کیلکولیٹڈ, جس کا کہ اللہ کو پتا ہی نہیں تھا, اللہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اماؤنٹ آف رین کا بھی میرے کو پتا ہے. تو وہ رین کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا, اللہ کے زمانے میں چونکہ تھا نہیں تو اللہ کو پتا نہیں تھا. سر اور اس بیچارے وomb کو کے تو اندر ویپوریشن کا نہیں پتا تھا, اب وہ کیا کرے. بڑی بڑی زبردست بات کی آپ نے, بڑی زبردست بات کی, میں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی کی ہوئی ہے, ویری ویل ڈن. اچھا دوسرا پوائنٹ, وٹ از ان دا وomb. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک کرتے تھے کہ وomb میں کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا, آج سے 5-6 سال پہلے تک یہی ہوتا تھا. آج بھی یہ ہوتا ہے, جو لوگ غریب لوگ ہیں, جو لوگ اتنا پیسہ سپینڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے آج بھی یہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب میڈیکل سائنس نے یہاں تک بھی ترقی کر لی ہے کہ وہ کنسپشن کے فوراً بعد آپ کو بتا دیتا ہے, خاص قسم کا ٹیسٹ ہے کہ ایکس وائی ملے ہیں یا ایکس ایکس ملے ہیں, یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا. سو ناؤ یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ لانگ. اور اب جو فیوچرسٹک کام یہ آ رہا ہے جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت, جو کہ اس وقت ایم آئی ٹی کی ریسرچ اس کے اندر چل رہی ہے, کہ کنسیو ہی اس طریقے سے کروائیں کہ بیٹا ہی پیدا ہو, یا کنسیو ہی اس طریقے سے کروائیں کہ بیٹی ہی پیدا ہوئے. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو دیٹ لیول ان دا میڈیکل سائنس. سو اللہ جو ہے نا وہ 7ویں سینچری کی بات کر رہا ہے, جس ٹائم پہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے, بیٹا یا بیٹی ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ الٹرا ساؤنڈز نہیں تھے, 3D الٹرا ساؤنڈز نہیں تھے, 4D الٹرا ساؤنڈز نہیں تھے, اور میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. دا نیکسٹ فیوچر از دیٹ یو ول نو, بھائی مجھے پہلا بیٹا چاہیے یا پہلی بیٹی چاہیے, یا مجھے بعد سیکنڈ بیٹا چاہیے یا سیکنڈ بیٹی چاہیے. اور اب ڈی این اے کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو آپ کی انہیریٹڈ بیماریاں ہیں جو کہ جاتی ہیں انہیریٹ ہو کے بچوں کے اندر, they are going to remove that particular aspect, so inherited بیماریاں بھی نہیں ہوں گی. So I'm talking about future for the next 50 years کے اندر یہ بھی آ جائے گا سب کچھ. But this is very important right now کہ 7th century کی اللہ کو یہ نہیں پتا تھا, کیونکہ اللہ کو اللہ کے مطابق اور محمد کے مطابق 120 دنوں کے بعد پتا لگتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہے. یاد رکھیے گا 40 اور 40 دنوں کے سیگمنٹ کے بعد اللہ کو پتا لگتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہے, 120 ڈیز کے بعد. Whereas ہم ایز اے انسان ناؤ ڈیز ود ٹیکنالوجی بتا سکتے ہیں ود ان اے ویک کہ بیٹا یا بیٹی ہے, ود ان اے ویک. اللہ کو 120 دنوں کے بعد پتا لگتا تھا. باقی میں سکنس کا پتا چل جاتا ہے, مطلب ٹیسٹنگ کرو, بچہ پیٹ میں ہی ہے, آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ از دیر سم تھنگ رانگ اور ناٹ رانگ, یو نو ایوری تھنگ. اینڈ دیٹ از وائی یہی جو بات ہو رہی ہے کہ انسان بڑا ہے مطلب اللہ سے یا اللہ, اور یہاں پر پتا چلتا ہے آلریڈی when you pick alone this one, اسی کو آپ صرف پکڑ لیں, یہ جو اسکرین پہ اس وقت سامنے ہے, this is alone proof that Allah is not the greatest. He is not. بات تو ادھر ہی آ کے ڈی اینڈ جو تھی آپ کا جو تھیوری ہے, آپ نے جو ایک بات اوپر کی ہے, بات تو یہاں پر آ کے فل سٹاپ ہو جاتا ہے کہ دس از دا بگیسٹ پروف آدم دیٹ اللہ از ناٹ ابو دا پیپل. Absolutely. لٹرلی. So اللہ کی باتیں بھی وہی ہیں جو کہ 7th century عربین پینسلا میں رہنے والے ایک نارمل شخص کی باتیں ہیں, کیونکہ that normal person living in the 7th century Arabian Peninsula had no knowledge of these things, and hence اس کی statements بالکل میچ کرتی ہیں اللہ کی statement سے. کیونکہ میرا تو خیال ہے گنگا داری شکتیمان ہے, لیکن ونس اگین اگر ہم اسے ذرا ہائی لیول پہ بھی دیکھیں تو یہ پرسپشن کیوں آ رہا ہے, یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ایک انسان کی اسٹیٹمنٹ ہے, ورنہ اللہ جو ہے نا ڈفرنٹ طریقے سے ان اسٹیٹمنٹس کو بیان کرتا, اگر وہ بیان کرتا. بالکل بالکل, دیٹ از ون آف مائی بگیسٹ پرابلمس وتھ دا قرآن. تو یہ ٹاپک بہت مزے کا ہے. آئی تھنک آئی ول فار شیور کٹ دس پیس ڈاؤن and put it on TikTok. How has your experience on TikTok been, Adam? Do you like it? ہاں میں کئی دفعہ گیا ہوں. پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ وہ میں اسٹریم یارڈ کی طرح فٹافٹ وہاں پہ اپنی اسکرین کھول کے دکھا نہیں سکتا,
اور اسکرین شیئر کرنے کے لیے مجھے کوئی اور بندہ چاہیے. پھر کمپیوٹر سے ٹک ٹاک چلانا بڑا مشکل ہے, جو اس کی ایپ ہاں ہے وہ کریش کر جاتی ہے میرے کمپیوٹر پہ اکثر, تو ہم، تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو مجھے کوشش کی تھی, شروع کیا تھا میں نے کام ٹک ٹاک پہ, ہاں لیکن پھر آئی بیکڈ آف بیکاز آف سو مینی آف دیز ایشوز. تو اچھا اچھا اگر آپ کر رہی ہیں تو یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. میرا ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے چھوٹا سا, ایڈم سیکر کے نام سے بھی, تو وہاں ٹھیک. پہ میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہوں. تو آپ مجھے ڈسکارڈ پہ اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ دے دیں تو میں میں ڈسکارڈ وہاں پہ نہیں پہ. ہوں, پتہ نہیں, میں بھی آئی ڈونٹ نو یور ڈسکارڈ ایٹ آل, اینڈ میرا خود بھی ڈسکارڈ ہاں, نہیں ہے. آئی ایم سو سوری, سیریسلی مجھے لوگوں نے بھیجا ہے, مگر میرا ایک ڈسکارڈ کا تھا وہ بھی تو بند ہو گیا کیونکہ اس کا کوڈ میں بھول گئی تو میرا نیا بنا ڈسکارڈ بند لیجیے, ہو گیا. نوٹ نیا ایشو. بنا میں لیجیے. اپنا انڈیا جی میں دے دوں گا. امیت ہوں میں, تھینک یو. بائی دا وے, اف یو ریمبر می. بالکل بالکل, نہ کہ میں ادھر لکھ لیتی ہوں پرائیویٹ میں. آدم آپ مجھے اس میں ڈھونڈ لینا, یہ بہت ہی ایک کیا نام ہے میرا, اس کی ہے میرا ٹک ٹاک پہ, اینڈ آئی ایم pretty much there. ہاں کیا نام ہے ٹک ٹاک کا آپ مجھے پرائیویٹ میں دیں, میں ابھی ایک تو آپ کو فالو مار دیتا ہوں وہاں پہ. اور 1078, یہ ہے میرا, کدھر گیا 1078, یہ اس پہ جو ہے نا, دس از ہاؤ یو ول فائنڈ می, یہ میرا ہے. ابھی اچھا پورا لنک ہی دے دیں ٹک ٹاک کا, چلے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, لیکن پورا پورا لنک ہی دے دیں لنک اپنا. ابھی کیسے دوں, چلے میں دیتا ہوں اس کو. میں اتنی اس میں ماہر نہیں ہوں. آئی ڈونٹ, او ایک سیکنڈ کپیا لنک. اوکے, لیٹ می سی اف آئی کین ڈو اٹ. ایک ٹاکا, سیکنڈ, آئی ایم گیونگ یو ان دا کامنٹ سیکشن. اوکے If I can پرائیویٹ figure it میں out. دیجیے, کمنٹ میں نہیں جائے گا, پرائیویٹ میں دیجیے. یار اتنا ٹیکنیکل مجھے ہونے کا بول رہے ہو, ایک ہے نا, سیکنڈ یہ یار امیت ہمیشہ ایسی غلط باتیں کرتا ہے. میں نے اسے بہت دفعہ کہا اتنی غلط باتیں نہ کیا کرو, مگر یہ پھر یار وہی کام کرتا ہے, لیٹ بہت می, ٹیکنیکل ہو جاتا. یار ایک سیکنڈ میں کوشش ارے کرتی ہوں. میں نے یہ آپ کو فالو کر لیا جی. لیٹ می چلو فائنڈ, آئی تھنک آئی ایم ڈوئنگ اٹ. یہ رہا, اور یہ رہا پرائیویٹ میں آپ کو لکھ رہی ہوں, ہوپ فلی آپ کو ملا ہے. یہ رہا, فالو کر لیا. کر دیا میں نے فالو بھیج بھی دیا. کر لیا آپ کو, اور کیونکہ مجھے آپ کی شکل نظر آ گئی, اگر یہی ہے تو یس میں یس, نے اس بھی میں کیمرہ میں نے بھی کر لیا آپ کو اس کی. 1078. یا, اور آج ایک لائیو ہے ٹک ٹاک پہ, 2 گھنٹے کے اندر ایک پلیٹ فارم پہ دھماکے کا ٹاپک ہے. سو آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ بھائی اس میں جو ہے وہ مزے کا ٹاپک ہے, دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریئیکشن کیسے ہوگا. سو لیٹس سی. تو اچھا زبردست. انڈیا میں نے آپ آپ کو کا کیا ہے, آپ کو میسج ٹک میں نے ٹاک بھی کا کیا شیئر ہے. بھی کر دیا لوگوں کو, جو لوگ ٹک ٹاکا پہ آنا چاہتے ہیں وہ ان سب کے لیے میں نے ٹک ٹاکا کا لنک شیئر کر دیا لائیو چیٹ کے اندر بھی. تو زبردست. آپ کا جب دل کرے آپ آئیں یہاں پہ, ہم آپ کا آلویز ویلکم. سو تھینک یو آدم, تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کے کامنٹس پہ آ کے لکھا بھی ہے جب میں آئی ہوں کبھی کبھی, مگر میرے خیال سے اس وقت بڑا زبردست ڈسکشن چل رہا تھا. سو آئی تھنک یو ڈنٹ سی اٹ. میں نے بہت کامنٹس لکھے تھے, تو آپ لوگ میرے خیال سے اس وقت مصروف بھی تھے. وے بیک آئی ٹک تھنک یو ٹاک کے ور, اندر نہیں ٹک ٹاک کے اندر نہیں, ایکسکیوز می, یہاں پہ یوٹیوب پہ. یار, وہ جب ہیٹڈ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے نا تب پتہ نہیں لگتا, تب آپ اسٹریم یارڈ جڑ جایا کریں گے تو پتہ لگے گا پھر, یعنی وہ جب میں سمجھ گئی. پھر میں نے ڈسٹرب بھی نہیں کیا کیونکہ اس وقت ڈسکشن اتنا وہ چل رہا تھا, تو میں نے صرف کامنٹس میں چند دفعہ لکھ کے پھر میں وہاں سے نکل گئی نا. بٹ ویری نائس. اینڈ آدم آلویز کیپ اٹ اپ. کسی وقت بھی یو نیڈ می اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو, پلیز لیٹ می نو. ٹھیک ہے نا, یو نو ویئر ٹو ریچ می. ٹھیک ہے نا. یس, نیور ہیئر فرام اینی بڈی ایلس اینی بی ایس. اگر کسی نے کچھ بولا ہے آپ کے اوپر میری طرف سے, آئی ول نیور ڈو دیٹ. یو شوڈ نو می دس مچ, اینڈ یو ہیو نہیں آلویز مائی سپورٹ. میں محمد کی طرح کان نہیں ہوں, وہ محمد کا بس کان ہے. اللہ زبردست. نے فرمایا محمد از جسٹ این ایئر, آئی ایم ناٹ این ایئر. تو جب گڈ, میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں وہ بندے سے ڈائریکٹ بات آگے کرتا ہوں, ڈونٹ وری. تو چیپٹر نمبر زبردست. 9 ورس نمبر 61, محمد از جسٹ این ایئر, محمد صرف ایک کان ہی ہے. تو لیکن میں کان نہیں ہوں, I زبردست. actually go to the person, so don't worry about that. زبردست. تھینک یو سو مچ آدم. میں نے بھی جا کے ذرا کھا لوں, پھر وہ کہیں لائیو شروع ہوگا. بٹ تھینک یو سو مچ. آئی جمپ ان another time as well if it's okay. پھر میں آپ کو کسی اور لائیو پہ بھی ایڈ کروں. Absolutely. اچھا Anytime. انڈیا سے میں نے کچھ بولا, وہ سنا آپ نے؟ آپ نے کہا کچھ, کیا آپ نے مجھے فرینڈ شپ بھیج دی ہے؟ ہاں میں نے میسج بھی کیا ہے, آئی ڈی کا نام لکھا ہے ادھر میں نے پرائیویٹ چیٹ میں. میں نے ابھی بھی ایک لائک بھی کی, میں نے ایک کو ایکسپٹ بھی کیا ہے. ایک سیکنڈ. ہاں, یس, آئی آلسو فالو یو ناؤ. I have followed you as well. Yes. Got it. ٹھیک ہے نا. جی see ya. All right. Thank you everyone. Thank you آدم. خوش رہو, سلامتی سے رہو, خیر سے رہو, اپنے فیملی کے ساتھ Thank you خود so بھی. much. God bless you. Bless Take you. care. Bless you اپنا so خیال much. رکھیے گا. Thank you.
لے جی یہ تو تھی ہماری انڈیا جی. جب یہ مومن ہوتی تھی تو یہ اپنا آمینہ جی کے نام سے جانی جاتی تھی. پھر یہ ایکس مسلمہ آمینہ جی ہو گئی اور آج کل یہ انڈیا جی ہو گئی ہیں. تو بڑا اچھا کام کر رہی ہیں یہ بھی اپنے طریقے سے. Everybody does it in their own style and she is doing it beautifully in her style. So ہر قسم کے سٹائل ہیں اینڈ I would say کہ ہر کوئی ایک ہی طریقے سے سمجھتا نہیں ہے چیزوں کو. مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے اور ان کا اسٹائل از ڈفرنٹ بٹ دیٹس اے گڈ اسٹائل ایز ویل. ایوری اسٹائل از گڈ, نو اسٹائل از بیڈ. دیٹس واٹ آئی سے. کانتی لال شاہ صاحب نے ہمیں سپر سٹیکر دیا ہے اور میں کانتی لال شاہ صاحب کو بھی بولوں گا کہ اردو چینل سے نکل کے ایڈم سیکر آفیشیل چینل پر آ جائیے. کانتی لال شاہ صاحب. اچھا ویسے کانتی لال شاہ, یار یہ شاہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہ گجراتی جین لوگ ہوتے ہیں. آپ کے جو شاہ ہے وہ کنورٹیڈ ہے. اچھا یہ بھی گیم ہے, یعنی کہ شاہ Yes, بھی ہندوؤں میں ہوتا ہے. ہندوؤں میں. یار خدایا کوئی تو چیز بتا دو جو یار یہ ہندوؤں سے انہوں نے نہیں لی. یار کیا ہو رہا ہے یار, یہ پورے پاکستان کی ساری ایک چیز ہے جو باتیں جو ہیں ہندوؤں سے وہ. نہیں لی انہوں نے سر, اچھا کون اور سی؟ وہ لیں گے بھی نہیں. عقل جی. اچھا الحمدللہ ایکچولی الحمدللہ. ان کے پیرنٹ, ان کے جو کنورٹ ہوئے وہ لوگ تھوڑے سمجھدار تھے کہ کبھی بچوں کو عقل آئے گی تو واپسی کرنے کو دقت نہیں ہوگی, اس کے لیے انہوں نے سرنیم نہیں چھوڑے تھے. لیکن یہ اب اتنے زیادہ پاگل ہو چکے ہیں ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. واہ 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 واہ, بہترین بہترین. تو جناب ہم نے ٹاپک کا سٹارٹ تو کر دیا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ جو ہے وہ فیوچر بھی نہیں جانتا تھا, اتنا بڑا نہیں ہے اب. اور یہاں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فیوچر جانتا تھا تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے اور انسان نے اللہ کو چینج کر دیا, اللہ کی باتوں کو چینج کر دیا, اللہ کے کلام کو بدل دیا. تو دس از دا ریئلٹی آف اٹ. اور سہیل صاحب جو ہے نا چیٹ میں درا در لگے ہوئے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. کیا یار یہ دیکھو ذرا, یہ کمنٹ سمجھنے کی اگر کوشش کرے کوئی بندہ, E is equal to MC square. 56 plus 9 equal to newborn mathematically and biologically and logically possible. You aware? Right. You نہیں aware? ہم Right. اویئر نہیں ہے, ہم نہیں ہے, وی آر ناٹ اویئر, رہن دو. یار یہ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے, کسی کو سمجھ لگی ہے؟ اگر نہیں لگی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ نیوٹن نے فارمولا دیا تھا, سوری نیوٹن نے دیا تھا, آئنسٹائن نے دیا تھا, E is equal to mc square. آئنسٹائن نے دیا تھا میرے خیال میں, ہاں آئنسٹائن نے دیا تھا کہ انرجی جو ہوتی ہے وہ میس اور سی کیسے کہتے ہیں, سی بھول گیا مجھے اس وقت, سی کے اسکوائر کی ملٹیپلیکیشن سے ہے. تو یہ دس از اے فارمولا ٹو کنورٹ انرجی انٹو میٹر, میٹر انٹو انرجی کی کنورژن کا فارمولا ہے, جس کے اندر تھوڑا سا وہ بھی ہے ساتھ میں جو ویسٹیج ہے اینڈ آل دیٹ. سو یہ فارمولا بڑا اسٹینڈرڈ سا فارمولا ہے فار دا لیٹسٹ کیلکولیشن کہ ہیومن کس طریقے سے اسپیڈ آف لائٹ پہ کیلکولیٹ کریں گے. سی از اکول ٹو اسپیڈ آف لائٹ. تھینک یو سو ویری مچ ایز ویل. کہ ہیومن کب اور کس طریقے سے جب اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوئے گا, اور اسپیڈ جو لائٹ جب ٹریول کر رہی ہوتی ہے اور جس میٹر میں سے نکلتی ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ہم اس کی ڈسٹینس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ابھی تک تو یہ فارمولا فزکس کے اصولوں پہ چل رہا ہے, لیکن اس فارمولے کو آج تک اسپیڈ آف لائٹ پہ جا کے ویلیڈیٹ اس طریقے سے نہیں کیا گیا, کیونکہ چند ایک فوٹونز کو جب انہوں نے چلایا اس فارمولے میں کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہے. جب ہیومنز نے فوٹونز کی کیلکولیشن کی, when they actually calculated the photon movement, اور اس کے اوپر جب انہوں نے ڈفرنٹ چیزیں کی تو they realized کہ شاید اس فارمولے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو جب تک آپ اسپیڈ آف لائٹ سے کم رہتے ہیں تو یہ فارمولا تقریباً صحیح چلتا ہے, لیکن جب آپ بالکل اسپیڈ آف لائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو تھوڑی سی 19-20 میں کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ذرا سیٹ کرنے کی ضرورت ہے آج کل کی جو نئی ریسرچ آ رہی ہے اس کے اندر. تو لیکن ونس اگین آپ یہ دیکھیں نا, جس وقت آئنسٹائن یہ فارمولے بتا رہا ہے اور وہ آج تک صحیح چلتے آ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اس کے پاس کوئی اس ٹائپ کی چیزیں بھی نہیں تھی اس زمانے میں, لائک 1930s اور 1940s کے درمیان میں
he didn't had all of these beautiful type of machines to do all that, और yet उसने Equipments. ये define किए थे without these equipments. But anyhow, अल्लाह मियां से ज़्यादा information आइंस्टाइन ने दी थी, तो that's what Einstein it हो is. अकबर. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, कोई हमारे पास एक और साहब बहादुर आए हैं. मैं इनका असल नाम तो मोमिनो वाला ही है, मैं नहीं लूंगा क्योंकि अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं. जरा इनको देख लें कौन है. जी मिस्टर एक्स मुस्लिम साहब. जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी बात. जी. मेरा नाम वाकई मैं पहले मोमिन था, तो अब एक्स मुस्लिम हूँ. तो शुक्रिया कि आपने मेरा वो दूसरा नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं एनोनिमस रहना चाहता हूँ. सर मैं एक्स बात मुस्लिम का नाम नहीं लेता होता सर्वदा, लेकिन सर ये कब हुआ? ये आप लोगों की वीडियो देख के हुआ. सारों के, मतलब सारे जो इधर एक्स मुस्लिम इधर यूट्यूब पे करते हैं. सही. प्रॉब्लम मुझे सबसे ज्यादा स्लेवरी से थी, और मैं मतलब आपको ये भी बता दूं, मैं एक्स अहमदी मुस्लिम हूँ. अच्छा, बेहतरीन. जी. आप पहले कोई टेस्ट लेना चाहेंगे तो वो कर देता हूँ मैं. सर अत्तहियात तो कर देता हूँ, वही पढ़वाते होते हैं. आपके इमाम का नाम कौन है, कौन क्या है इस वक्त? हमारे इमाम का अभी मौजूदा हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब. तो सर ये जो आपकी इमामत चली है, किस इमाम से आपके डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन यू एंड द शियाज? हमारे और शिया में, चलो हमारे तो नहीं कहूंगा इसलिए. अच्छा, वैसे सुन्नी और शिया हमारे में, नहीं, मतलब अहमदियों में. अहमदी और शियाओं के किस इमाम में लड़ाई हुई थी, जहाँ पे यानी कि इमामत की को लेके लड़ाई चलती है, जिसकी वजह से आप अहमदिये बने थे? ये मुझे नहीं पता. हाँ यार, ये अहमदियों क्या को पता नहीं कैसे हो सकता है? ये नहीं, शिया का जो कह रहे हैं ना, वैसे मैं आपको बता सकता हूँ हमारे में डिफरेंस क्या है. मैं आपको वैसे, अगर आप कोई टेस्ट लेना चाहते हैं वो बता सकता हूँ. लेकिन अब ये भी शिया का वाला जो आप पूछ रहे हैं, कब उस वक्त लड़ाई हुई. हम देखें, अहमदिया हमारी ये जमात जो है, ये तो बनी है हजरत मिर्जा गुलाम अहमद के साथ, उनके साथ. तो उसके बाद अच्छा, अहमदिया. ओके ओके ओके, मिर्जा गुलाम अहमद वाली बात कर रहे हैं आप. ओके, सॉरी सॉरी जी सॉरी, मुझे जी, ऐसा आ आप गया. क्या समझे थे? मैंने आपको कहा था ना, मैंने मैं कहा ना बशा अहमदी. शिमामियों जो है वो उनके ऊपर आ गया था. सॉरी, मैं कंफ्यूज कर गया. दैट वाज माय मिस्टेक. ओके. जी सर, जी सर, जी सर. तो जी. जी सर. जी, आप पूछ लें अगर आपने कुछ पूछना. नहीं क्या पूछना है सर. आप ऐसा करें कि फिर कुरान ही पढ़ दें थोड़ा सा, ताकि लोगों को तसल्ली भी हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए. ये लें आपके सामने, ये थोड़ा सा कुरान पढ़ दें. इन्नल्लाह इंदा इल्मु उसआती व बाजिकु अल गैसा चलें ठीक है, वयुलामा. 19-20 के हिसाब से मुसलमान ही थे आप. जी सर, हुक्म कीजिए, उन्नीस क्या बीस बोलना नहीं, चाहते हैं असल आप? में ना कुरान असल में ना, वो जैसे आदत होती है ना, ज्यादा वो तिलावत करना ज्यादा लंबा छोड़ दिया था. तो लेकिन ये है कि अगर मैं वो कुरान की मतलब आखिरी सूरतें वो तो जुबानी याद की होती है ना, वो आ जाती हैं. जैसे अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐसे आ जाती हैं. या वो जो सूरतें भी ऐसे, कोई वो सूरह लहब भी लह लो, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब व सही हो मा गया सर, अगना वेरीफाई अनहु हो गया मालहु सर, व मा वेरीफाई हो कसब. गया, जी. वो वेरीफाई असल हो में गया. ये जी सिर्फ सर. इधर ना जरा. हाँ. तो बात यह है कि असल में मैं जैसे तकरीबन 4 साल पहले, 3-4 साल पहले ऐसे शुरू वीडियो देखने हुआ, तो फिर मुझे डाउट हुआ स्लेवरी के साथ. ज्यादा था ना मुझे प्रॉब्लम. तो जितना ही आप लोगों के प्रोग्राम देखता गया, तो उस वक्त से फिर मुझे फिर ये पक्का हो गया, खास स्लेवरी पे. पहले मैं ऐसे ज्यादा जोर देता था साइंस पे. ऐसे आया था कि साइंस, इसमें बहुत साइंटिफिक एरर हैं कुरान में. लेकिन असल में देखा जाए ना, साइंटिफिक एरर पे वो क्या कहते हैं, अहमदी और मुसलमान जो हैं, वो बड़े ऐसे जलेबियां बनाते हैं जैसे आप कहते हैं. तो असल में देखा जाए ना, बाकी स्लेवरी से इनका वो पकड़ा जाता है. वो साहिल भी यही कहता होता है ना, वो हर बार उधर ही इनको बात लेके आता होता था कि बताओ कि आप ये समझते हो कि क्या कहते हैं कि ये इंसानियत के तौर पे था, अगर आप लोगों की घर वालों के साथ ऐसे हो. तो ये बात है. असल में मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाह रहा था, अगर हो सकता है तो आप मेरे साथ अगर कोई प्राइवेट में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अहमदी जो कोशिश में है कि मुझे वापस लेके आने के लिए,
وہ آپ کے ساتھ بھی ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے. تو میں بھی یہ واقعی کیونکہ میں ہر جگہ ہر پوائنٹ پہ جواب نہیں دے سکتا، تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ایڈم سیکا، کیونکہ آپ اتنا علم رکھتے ہیں، آن دا اسپاٹ آپ ہر بار فوراً جواب دے سکتے ہیں بنا تحقیق کے، کیونکہ آپ نے وہ ساری تحقیق کی ہوئی اور فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں. تو میری بھی آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اگر آپ ہم کسی طریقے سے پرائیویٹ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو، اور وہ بھی کرنا چاہتا ہے. سر دیکھیں ڈسکارڈ جڑ جائیں، اور ڈسکارڈ میں ہم پرائیویٹ ڈی ایم میں بات کر لیں گے آپ سے اور آپ کے بھائی سے. ہاں تو ڈسکارڈ میں ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں جس دیش سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس دیش والوں کو میں اور کچھ نہیں دے سکتا انفارچونیٹلی. تو ڈسکارڈ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر وہ لائیو بات نہیں کرنا چاہتا تو ڈسکارڈ پہ آ جائے، وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی ٹائم. جی مجھے سوری میں ڈسٹرب ہوا تھا. آپ پھر کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے ابھی آواز نہیں آئی تھی. ہیلو. ہیلو. ہاں جی جی میں کہہ رہا تھا آپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ کا جواب نہیں مجھے آیا تھا ابھی. جی جی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایڈم بھائی ذرا میوٹ پہ ہیں، میں بتا رہی ہوں. انہوں نے آپ کو بولا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو نا پرائیویٹ میں تو کوشش کیجیے آپ ان کو نا ڈسکارڈ پہ جوائن کر لیجیے. تو وہ جو ڈسکارڈ پہ ڈسکارڈ جی کیا جی ہوتا ہے؟ ڈسکارڈ اپلیکیشن ہے کہ ایک ایپ ہے، اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اس کا ایک لنک آپ کو ایڈم سر کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس لنک پہ آپ کلک کر کے ایڈ ہو جائیے گا. تو وہاں پر آپ ویریفیکیشن کروا کے مطلب آ جائیے گا سرور پہ. وہاں پر تو پھر ایڈم سر آپ کو ایڈم سیکا کا کوئی پرائیویٹ نمبر ہے ادھر، پھر ایڈ کیسے کروں گا ان کو؟ جی آپ صرف نا نمبر بھائی جان نہیں جس بھائی، طرح دیکھو اسکین یہ پرائیویٹ چیٹ میں آپ کو لنک دیا، یہ کاپی کر کے رکھ لو آپ اپنے کسی نوٹ پیڈ میں، اور جب آپ ڈسکارڈ ڈاؤن لوڈ کرو نا تو اس میں آئی ڈی بنانے کے بعد میں یہ لنک پہ کلک کرنا، آپ پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے چلے، یہاں سے کروں گا. یار وہ کہہ رہے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لنک جو ہے نا شاید ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے. میں نیا لنک ڈال رہا ہوں. میں نے یہ ادھر نیا یہ لنک ہے، پرائیویٹ میں ہاں ڈالا لائیو چیٹ نیا. میں بھی نیا لنک ڈال دیا میں نے، اور یہ پرائیویٹ چیٹ میں بھی نیا لنک ڈال دیا. تو یہ لنک پہ آپ جائیں تو جس طرح میسنجر ایپ ہوتی ہے اور باقی ایپس ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک ایپ ہے. آپ اس پہ باتیں کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں. ڈسکارڈ نامی ایپ ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو ویریفائی کرائیں، مجھے ای میل کر دیں کہ یہ آپ کا ڈسکارڈ آئی ڈی ہے، تو میں آپ کو پرائیویٹ ڈی ایم کر دوں گا. پھر جو ہے نا وہاں پہ جا کے ہم آپ کے اس فرینڈ سے باتیں کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ایسے کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ سو دیٹ از دا مطلب وے. آپ کا ای میل ایڈریس میں وہ لے سکتا ہوں وہ جو آپ کے چینل پہ ہے؟ جی سر، وہ ای میل وہاں سے لے سکتے ہیں. ڈسکارڈ کا لنک میں نے دے دیا آپ کو. چلیں ٹھیک ہے، ایسے کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے تو بائے. چلے تھینک یو سو مچ سر. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا. لو جی، احمدی کے مسلمان صاحب بھی، بلکہ احمدیوں کے لیے تو بہت آسان ہے. یہ مرزا صاحب نے تو احمدیوں کو کافی خراب ہی کیا ہوا، لیکن بیچارے یہ احمدی جو ہیں یہ پاکستان میں ویسے ہی بڑے ہی مجبور اور مسکین ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. جو میرے خیال میں ضیاء الحق نے یہ گیم شروع کی تھی، ضیاء الحق نے کی تھی نا؟ ہاں اس نے کی تھی کہ جی جی. احمدیز کین لیکن ناٹ سر کال وہاں themselves پر مسلم. جو بھی ان کی حالت ہے احمدیوں کی، لیکن یورپ میں ذرا دیکھیے نا کیا پکڑ بنا رکھی ہے انہیں. سر تبھی تو ایڈم بھاگے صاحب تھے وہ. لیکن یہ پاکستان میں خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ان کا پاسپورٹ الگ سے بنتا ہے، تو یہ لوگ کیا حج پہ جا سکتے ہیں پاکستانی احمدی؟ سر دیکھیں بات یہ ہے نہیں، کہ ان کا حج پہ حج تو جانے کے انڈین لیے، ہے نا میں. حج پہ جانے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے ان کو ریجیکٹ کرنا اچھا ہے. دیکھیں نا، یہ تو لوکلائز لا ہے نا، ہاں ہاں. تو یہ پاکستانی انٹرنیشنل لا تو نہیں ہے. پاسپورٹ پہ نہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ ایک احمدی حج پہ جا سکتا ہے؟ سر وہی میں بتا رہا ہوں، ہوں وہ اگر روکنا ہے تو وہ سعودی گورنمنٹ نے روکنا، پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں روکنا. ٹھیک ہے، پاکستان اوکے. میں جو گورنمنٹ فنڈڈ حج ہے، جس کو سبسڈائز حج کہتے ہیں، اس میں یہ نہیں جا سکتے اس میں کیونکہ وہ نہیں مل سبسڈی رہا مسلمانوں کو مل رہی ہے، یہ مسلمان برابر. نہیں ہے. لیکن پرائیویٹ پارٹی کے تھرو تو جا سکتے ہیں نا، کیونکہ سعودیہ نے احمدیوں کو ابھی تک نان مسلم قرار نہیں دیا. نان مسلم قرار نہیں دیا. اوکے. ٹھیک ہے نا؟
تو انہوں نے قرار نہیں دیا با, تو وہاں پہ ان کے لیے جانا مسئلہ نہیں ہے. بھٹو نے کیا تھا, ہاں بھٹو نے کیا تھا, ضیاء الحق نہیں کیا, بھٹو نے کیا تھا. یس بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا, ہاں سم تھنگ لائک دیٹ, کسی نہ کسی کے ایک زمانے میں ہوا تھا جب انہوں نے احمدیوں کو اسلام کی اس سے دور سے باہر نکال دیا تھا. آئی تھنک ضیاء الحق کا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے فلسطینیوں کو بھی مارا تھا, 30,000 فلسطینی مارے تھے, تو یہی سب سے زیادہ وہ بدماش تھا ضیاء الحق. نہیں ضیاء الحق نے بہت سارا کچھ کیا تھا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیز اس بیچارے پہ ڈال دی جائے. ٹھیک ہے. ہاں, اور سعودیوں کو تو حاجی چاہیے, جتنے حاجی آئیں گے اتنا بزنس بڑھے گا. بھٹو صاحب نے کیا تھا. اوکے آئی ڈونٹ نو یار, گوگل پہ سرچ کر لیں, خود ہی پتہ لگ جائے گا آپ کو. it's not something difficult. Let me google it. کنٹراڈکشن آ رہی ہے تو گوگل کر لیتے ہیں تاکہ سب کے ضیاء اور ذوالفقار بھی جیسے آپ نام لیتے ہیں تو 1921 Ahmadiyas to be called a Muslim in Pakistan by law. ابھی دیکھتے ہیں کس نے کیا. ضیاء اور ذوالفقار 1921 ہے. 1974 the parliament declared Ahmadiyas non-Muslim. Amendment contract in 1984 eventually. تو 74 میں آیا تھا اور 84 میں ضیاء الحق کے رول میں اس کو آرڈیننس کو پاس کیا گیا تھا. باپ بیٹی نے کیا مل کے. تو یہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں ہی ہوا ہے. ٹو آل دا پیپل ہو ڈڈ ناٹ نو. تو یہ جناب سین ہے ہمارے اس کا سین کا. تو احمدیوں کو تو ویسے ہی جو ہے اب اسلام سے خارج کر دیا. اور آپ امیجن کرو پاکستان کا پاسپورٹ لینے کے لیے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ محمد آخری نبی ہے, اور غلام مرزا احمد قادیانی جو ہے وہ ایک جھوٹا نبی ہے اور پروپیگیٹڈ نبی ہے, اور وہ مسلمان نہیں ہے. یہ ڈکلیریشن جب تک نہیں دیتے آپ کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں ملتا. مجھے کوئی یہ بتائے اس ڈکلیریشن کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ نے پاسپورٹ لینا ہے, اس ڈکلیریشن کی ضرورت کیوں ہے؟ سر باقی کمیونٹیز کو بھی یہ لا اپلائی ہوتا ہے, جیسے ہندوز یا سکھ جو بھی وہاں پر ہے ان کو بھی پاسپورٹ وہ نہیں تو دیتے نان مسلم ہے نا, وہ تو نان مسلم ہے, ان کو تو مل جائے گا. ان کو نہیں بولنے کی ضرورت ہی ہے, مومنوں کے لیے ہے. ہاں وہ تو پیدا ہی مسلمان نہیں نا ہوئے. اوکے لیکن میں آپ کو بات بتا دوں, جب آپ پاسپورٹ رینیو کراتے ہو وہاں پہ آپ اپنے ریلیجن کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ مسلمان ہو, کبھی بھی آپ کا پاسپورٹ ایسے مسلمان بن گیا ہوا ہے, تو اب آپ اس کو چینج کر کے ڈراپ ڈاؤن سے نان مسلم, ہندو, کرسچن یا کچھ نہیں بنا سکتے. دس از دا ریالٹی. تو لہٰذا اگر آپ مسلمان ہو تو ہمیشہ آپ ایز اے مسلمان ہی کاؤنٹ ہوگے, چاہے آپ نے اسلام چھوڑ بھی دیا کہ نہیں چھوڑا, کیونکہ آپ اسے ڈراپ ڈاؤن سے چینج نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو گو ان دا کورٹ. آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں آپ کی وہ حاضری ہوئے گی, اور پھر 2 لائرز ہوں گے دونوں طرف سے, پورا کیس چلے گا, آپ سے سوالات و جوابات ہوں گے, اور اس طریقے سے گیم کی جائے گی کس طریقے سے آپ بلاسفیمی کر دو کوئی نا, تاکہ وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں 3 سالوں کے لیے منیمم. تو پھر جا کے جو ہے آپ اپنا پاسپورٹ میں اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہو. تو اسلام کے جو مسلم ممالک ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ اسلام چھوڑ دو, لیکن آپ کا نمبر جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں میں رہے گا. پاکستان سے, اور میرے حساب سے ایڈم صاحب انڈیا سے زیادہ ایکس مسلم پاکستان کے اندر میں, آپ کیا بولتے ہیں؟ سر میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, کیونکہ دیکھیں انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, رائٹ. تو اگر آپ پرسنٹیج میں بات کرو تو یس میں اس پرسنٹیج کو ایگری کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ انڈیا کی پاپولیشن یعنی پاکستان از لائک 1/10 آف انڈیا, تو پھر بھی مسلم پاپولیشن تو آلموسٹ برابر ہی ہے نا, 20-22 کروڑ ہندوستان میں اتنے 25 کروڑ ہے, تو 20-22 پاکستان میں ہوں گے. سر یہ آپ کہتے ہیں نا 20-22 کروڑ پاکستان انڈیا میں ہے, لیکن یہ آپ کہتے ہیں, آپ کی یہ جو کیلکولیشن جو سینسس ہوا ہے اس کو 8 سال ہو چکے ہیں, اس وقت 8-9 سال ہو چکے, 10 سال کے اوپر ہو گیا. ہاں تو پھر دیکھیں نا سینسس بہت پرانا ہو چکا ہوا, پاپولیشن بہت بڑھ چکی ہے انڈیا کی, بہت بڑھ چکی ہے.
वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वली होने चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमान, और जो तो उस हिसाब आपके से जो परसेंटेज। इंडियन हिंदू लोग हैं उन्होंने बच्चे पैदा करने कम कर दिए हैं, यस। वो प्योर सेक्युलर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप मोमिनों की किसी भी बस्ती में जाएं तो हर घर से बेयर मिनिमम 3 से 4 बच्चे तो निकलते ही हैं। 4 4 5 तो हाँ, तो विद दैट बीइंग सेड आई थिंक 10 सालों में बड़ा चेंज आ जाता है। पासपोर्ट एप्लीकेशन इज नॉट द सेम फॉर ऑल, उसके एंड में जो डिक्लेरेशन पॉइंट्स है ना वो फर्क है। क्योंकि मैं भी जब भी पासपोर्ट रिन्यू करवाता हूँ मैं भी डिक्लेयर करता हूँ मोहम्मद आखिली नबी है, क्योंकि मुझे उसके बाद पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं हो सकता, पासपोर्ट रिन्यू हो ही नहीं सकता। सर सच्ची सच्ची बताना, ये डिक्लेयर करते वक्त कौन सी बड़ी वाली गंदी वाली गाली देते हो? यार गाली को छोड़, मुझे तप चढ़ रही होती है, मैं श्योर हूँ समझ नहीं आ रही होती कि ये बोल मैं के डिक्लेयर करके गंदी वाली गाली देते होगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरीके से जो है ना इनको कंप्यूटर में से निकाल के चित्रवोल करूं इनकी कि नहीं, बट दिस इज द रियलिटी, यू कांट कंटिन्यू विदाउट दैट। आप पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा मैडम साहब, अच्छा एक कॉलर है कोई हिंदू और उसके साथ मुस्लिम फ्रेंड है, चलो देख लीजिए। ऐड कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ। हाँ भाई जी, हिंदू हेलो। भाई। हाँ जी। हेलो। हाँ सॉरी, जी। मैं पहले भी आ चुका हूँ, आई थिंक आपको पता होगा। मैं एक बार अपने फ्रेंड को लेकर आया था बट उसने बात नहीं